اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ ہے برج سنبلہ، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا یکم سے 10 فروری کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ افراد جو 24 اگست سے 22 ستمبر کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج سنبلہ کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام پے غائن سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج سنبلہ کے تحت آتے ہیں۔ اس اشرے کے درمیانی ایام میں آپ کے اندر سفر کی خواہش پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ان دنوں میں طالب علموں کی توجہ تعلیم کی طرف خاصی مرکوز رہے گی۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے درمیانی ایام میں آپ کی توجہ مذہبی معاملات کی طرف بھی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور آپ کے اندر علم کی حصول اور تمنا بھی اجاگر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس اشرے کے آخری ایام میں آپ کا اپنے یار دوستوں کے ساتھ میل جول زیادہ رہے گا، آپ لوگوں کی اور دوستوں کی مدد بھی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ صاحب حیثیت اثر و رسوخ رکھنے والے لوگوں کے ساتھ آپ کا میل جول بھی بڑھے گا، اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی رہے گا، اور ان سے وابستہ جو کام ہوں گے وہ بھی حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس اشرے کے پہلے 5 ایام آپ کے مالی معاملات کے حوالے سے مثبت چیزوں کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں آپ کے اپنے شریک حیات کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات استوار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ افراد جو رشتے کی تلاش میں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس اشرے کے پہلے 5 ایام میں ان معاملات کے حوالے سے ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک اچھا اور بہتر رشتہ ملنے کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ افراد جو پسند کی شادی کے خواہش مند ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس وقت کو ضرور یوٹیلائز کریں۔ ان کی بھی یہ خواہش، ان کی یہ تمنا بھی ان دنوں میں پوری ہونے کے امکانات نظر آ رہے ہیں۔ بہرحال اس اشرے کے آخری 5 ایام آپ کی صحت میں کچھ خرابی کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ افراد جو عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں ان کے بھی آپس میں کچھ ناچاکی پیدا ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس اشرے کے یہ آخری 5 ایام آپ کی دماغی ذہنی پریشانیوں میں بھی کچھ اضافے کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں۔ گو کہ اس اشرے کا وقت مراد پیشہ افراد کے لیے کچھ پریشانی کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس اشرے کا یہ وقت مراد پیشہ افراد کے لیے اتنا کوئی آسان رہنے والا نہیں ہے۔ ان کو پیشہ ورانہ امور میں بھی کوئی کامیابی ملنے کی توقع تھی تو اس میں بھی ڈیلے آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کوئی ان کو انسینٹیو ملنا تھا، کوئی پروموشن ملنی تھی، یا کوئی تنخواہ کے حوالے سے کوئی کمٹمنٹ کی گئی تھی تو وہ بھی اس اشرے کے دوران پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اس اشرے کے وقت کے دوران خاص طور پر اس اشرے کی 5 سے 10 فروری کے وقت کے دوران کاروباری افراد اپنے کام کی طرف توجہ مزید بڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور کاروبار کو دوبارہ سے بحال کرنے کے لیے اور کاروبار میں مزید اضافے کے حوالے سے کوششیں بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کو ان معاملات میں کامیابی بھی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ دوسری طرف وہ افراد جو کاروبار کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ ذاتی کاروبار ہو یا شراکتی کاروبار ہو، فی الوقت اس کاروبار کے آغاز کے حوالے سے اتنا کوئی مناسب وقت نہیں ہے۔ موجودہ کاروبار سے وابستہ افراد اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں، خراب کاروبار کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے یا کوشش کی جا سکتی ہے، ان کا ایک سارا سیٹ اپ بنا ہوا ہے۔ نئے کاروبار کے لیے نیا سیٹ اپ لگانے کے لیے فی الوقت اتنا کوئی مناسب وقت نہیں ہے۔ اس اشرے کے وقت کے دوران ستارہ زہرہ اپنی بہترین حالت یعنی کہ شرف کی پوزیشن میں ہوگا۔ برج سنبلہ والے افراد اگر اس وقت کے دوران لوہے شرف زہرہ بنواتے ہیں تو یہ ان کے مالی معاملات کے حوالے سے، لوگوں کے ساتھ گفتگو کے حوالے سے، لوگوں کے ساتھ بہتر اخلاق کے حوالے سے، لوگوں کے ساتھ تعلقات میں بہتری کے حوالے سے، ان کے حلقہ اباء میں وسعت کے حوالے سے بھی اپنے مثبت نتائج رونما کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کا کاروبار، اگر آپ کی نوکری اس قسم کی ہے جس میں آپ کو روزانہ کی بنیاد پر لوگوں سے ملنا ہوتا ہے، لوگوں سے ڈیل کرنا ہوتا ہے، تو پھر بھی یہ لو آپ کے لیے خاصی فائدہ مند ہونے جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ برج سنبلہ والے افراد جو رشتے کے حوالے سے پریشان ہے، شادی شدہ زندگی کے حوالے سے پریشان ہے، اولاد کے حوالے سے پریشان ہے، وہ بھی اس لو کو بنوا کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ برج سنبلہ والے افراد جو بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، تعلیمی میدان میں کچھ کمزور ہیں، وہ بھی اگر اس شرف زہرہ کے وقت کے دوران لو تیار کرواتے ہیں تو ان کو بہتر نتائج کا حصول ہوگا۔ اس لو کے بارے میں مزید معلومات چاہیے ہو کہ یہ کس طرح سے بنوائی جا سکتی ہے تو ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔ اب آ جاتے ہیں واپس اپنے موضوع کی طرف اور آپ کو آگے اس اشرے کے بارے میں مزید بیان کرتا ہوں۔ اس اشرے کے آخری ایام اپنے گھریلو معاملات کو، گھریلو ماحول کو بہتر شکل دینے کے حوالے سے کوششیں کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ سواری یا مکان وغیرہ کی خریداری کی خواہش رکھتے ہیں تو اس کو بھی حقیقی شکل دینے کے حوالے سے کوششیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کی کامیابی بھی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ برج سنبلہ والوں کو چاہیے کہ اس اشرے کے دوران اپنی صحت کے معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط برتیں۔ اندرون ملک سفر کے حوالے سے اتنا کوئی مناسب وقت نہیں ہے، آپ کو اندرون ملک سفر کے حوالے سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا سمیع یا بصیر،
3 تسبیح آپ نے اسی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق شکر کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 4 اور 9 فروری کی ہے۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 1 فروری کی ہے۔ برج سنبلہ والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔